رات کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں وہ قوانین ہیں جن کا تعلق آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، دوسرے وہ قوانین ہیں جن کا عام مسلمانوں کے آداب کے ساتھ تعلق ہے۔ ارشاد فرمایا پہلا قانون، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ان کے پیچھے رہو اور جو حکم اللہ اور اس کے رسول دیں اس پر عمل کرو۔ یہاں پر پیر نصیر الدین صاحب گولڈے شریف والے پیر صاحب کی ربائی بڑی خوبصورت ہے۔ عالم ہے فضول کیوں بنتا ہے، عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار تو امتی بند رسول کیوں بنتا ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے رہے اور اتباع کر۔ دوسرا ادب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو اور جہر نہ کرو، اونچی آواز میں بولو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنا یہ بے ادبی ہے اور اعمال کے ضائع ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات صرف اصلاح کے لیے یہ بھی سمجھ لینی چاہیے۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں موجود ہوتے ہیں، اگر آپ ہر محفل میں موجود ہوں اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں، اسپیکر میں بولنے کی اجازت کہاں ہے؟ اور آج کل جو یہ ساؤنڈ سسٹم لگے ہیں جناب، بندے کے کانوں کے پردے پھٹتے ہیں، اتنا اونچا بولنا اور نظریہ یہ رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر موجود ہیں، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، قرآن و سنت کے منافی ہے۔ دوسری بات، اگر بندہ خود سوچے نا جی، صرف یہ ہے کہ بات کرنے والا بھی اصلاح کی نیت سے کرے، ضد نہ ہو، اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، سننے والوں کے اندر بھی نہ ہو کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے۔ دین نام ہی سیکھنے سکھانے کا نام ہے، جھگڑے فساد کا نام تو دین ہے نہیں۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی 23 سالہ ہے نا، جس میں 13 سالہ مکی دور ہے اور 10 سالہ مدنی دور ہے۔ یہ اس لیے فرق بنا ہے نا جی، جب آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہ تھے، جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہ تھے۔ اگر ہر وقت ہر جگہ پر ہوتے تو یہ مکی اور مدنی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی آپ صورتیں دیکھیں جناب تو بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں، ورنہ سب ایک جیسی ہوتی نا جی۔ اسی طرح اور کئی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا جو اپنی آوازوں کو حضور کے آگے پست رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں میں تقویٰ مجھے نظر آیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کل بھی عرض کیا تھا، سورۃ الفتح کے آخری آیت میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا مغفرۃ واجر عظیمہ۔ بھئی صحابہ معصوم نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ کوئی سنی مسلمان آپ کو یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کو معصوم مانو، معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ لیکن بار بار قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے بخشش ہے۔ اس لیے ہم یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں بھئی جن کے لیے رب نے بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے ان کے لیے زبان روک لو، بس ان کے لیے زبان روک لو، ان کے لیے بخشش کے وعدے ہو چکے ہیں۔ لہم مغفرۃ، یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ اعرابی، کچھ نئے اسلام لانے والے وہ آئے جناب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آواز دے رہے ہیں یا محمد اخرج علینا، اے محمد باہر نکل، نعوذ باللہ۔ یہ انداز اللہ کو بالکل پسند نہیں آیا کہ اس طرح آ کر آواز دے جیسے باقی لوگوں کا آواز دیتے ہوئے فلانے ذرا باہر نکلیں، نا 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 نا۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو آواز دیتے ہیں نا حجروں کے باہر سے، اکثرہم لا یاکلون، ان میں اکثر بے عقل ہے۔ کیا ہیں؟
تو جو ہے نا سب حضرات کی بڑا پیارا نقطہ ہے، یہاں پر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ بات یوں ہونی چاہیے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو بھی آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، کلہم لا یاکلون، سارے کے سارے بے عقل ہیں، یوں ہونا چاہیے، لیکن یوں نہیں فرمایا، کلہم نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اکثرہم، اکثرہم، اکثر ان میں بے عقل ہے، کلہم نہیں۔ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں بعض صحابہ ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے نا، آداب سے بے خبر تھے، وہ بھی اس طرح کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ بولا کہ اس بات کو بنیاد بنا کر کوئی میرے نبی کے شاگردوں پر تان نہ کرنا شروع کر دے۔ سمجھ آئی بات؟ منع بھی کیا اور ان صحابہ کا استثناء بھی کر دیا، کلہم لا یاکلون نہیں فرمایا بلکہ اکثرہم لا یاکلون فرمایا۔ امین اللہ خان صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ ماشاء اللہ، یہ جو غیر اللہ کا سہارا لگاتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے، سامنے ٹیک لگا کے اس طرح سو گئے، تھوڑا دیوار سے آگے آ جاؤ، اللہ آپ سے راضی ہو۔ دونوں نوجوان بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، چلو آپ کی تو پھر خیر ہے، تھوڑا اور آگے آ جاؤ جی، ایسے ماشاء اللہ۔ تو دیوار کے باہر سے، حجرے کے باہر سے جو آواز دے وہ اس میں عقل نہیں ہے، جو ملک کے باہر سے ہی آواز دے ماشاء اللہ وہ تو بڑا عقل مند ہوگا جی، جو یہاں سے آواز لگا رہا ہو یا محمد۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے جی، اسا یا محمد کہنا ہے نا وہابیاں سڑدیاں رہنا، سمجھ آئیے، اسا یا محمد کہنا ہے انہیں وہابیاں سڑدیاں رہنا۔ اللہ کے بندے اس میں سڑنے والی کون سی بات ہے؟ بات صرف اتنی ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں، بڑی دلچسپ بات ہے، اذان قاضی صاحب دیتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کی اذانیں قبول فرمائے۔ اذان کا آخری لفظ کون سا ہے؟ لا الہ محمد رسول اللہ ہے یہاں پہ۔ کل میں اذان دوں اور میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان ٹھیک ہو گئی؟ ایک بندہ آج مجھے کہے او مولوی صاحب محمد رسول اللہ کیوں آخی؟ میں آخی سڑ گئے ہیں نا، نبی پاک دا نا نہیں ہے چنگا لگنا، سڑ گئے۔ بتاؤ بھائی کوئی مسلمان جلتا ہے نبی کے نام سے؟ وہ مسلمان ہی کیسا جو نبی کے نام سے جلے؟ اور اللہ کے بندے مطلب صرف اتنا ہے، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے وہاں پر احتیاط کرو، نبی کی غلامی اسی چیز کا نام ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ وہ مسلمان کہاں ہے جو حضور کے نام سے جلتا ہے؟ وہ تو مسلمان کہلانے کا حقدار کا ہے ہی نہیں، وہ مسلمان سرے سے۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے بات سمجھنے کی بات ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، دین سیکھنے سکھانے کا نام ہے۔ اچھا ایک اور دلچسپ بات آپ کو سنوں، ختم نبوت کا دور تھا، ختم نبوت کا دور تھا، وہاں دیوبندی بھی اکٹھے ہیں، بریلوی بھی اکٹھے ہیں، اہل حدیث بھی اکٹھے ہیں، اللہ کرے سب کو اکٹھے ہی ہو جائیں تب بات بنے گی جناب۔ یہ آپس کے فرقوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے، جب اکٹھے ہوتے ہیں نا پھر فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جب اکٹھے تھے، اب ختم نبوت کا مسئلہ آئینی طور پہ قانون بن گیا یا نہیں بن گیا؟ کیونکہ اکٹھے تھے نا، اور جب بٹ گئے ہیں تو کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں عظمت صحابہ کے لیے، ابھی تک بات بن نہیں رہی قانوناً، اس لیے کہ وہ اکٹھے نہیں ہو رہے۔ اللہ کرے سب اکٹھے ہو جائیں۔ بہرحال اکٹھے تھے جناب، تو اب مناظرہ طے ہو گیا قادیانیوں کے ساتھ، مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا۔ اب مناظر جو بات کرنے والا تھا وہ مولوی صاحب دیوبندی تھا، اور جس مسجد میں طے ہوا وہ مسجد بریلویوں کی تھی، دیوبندی بھی ساتھ شامل ہیں، جو کہ اکٹھے جو تھے۔ مناظر دیوبندی ہے، مسجد بریلویوں کی ہے، مقابلے میں مرزائی ہیں۔ یہ جناب ساری ترتیب ہو گئی۔ اب ہمارے بریلوی بھائیوں کی مسجد میں لکھا ہوتا ہے نا یا اللہ یا محمد، اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اس مرزائی کو پتہ تھا کہ ان کا آپس کا یہ جھگڑا ہے، اس نے مناظرے کے دوران کہا مولوی صاحب، اب وہ بات کرنے والا مولوی دیوبندی ہے، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے ذہن میں تھا نا یہ کہے گا کہ یہ نہیں ٹھیک تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ مولوی صاحب کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے یا اللہ دی منو تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی منو، مرزے دی بالکل نہ منو، اس کا یہ مطلب ہے۔ یا اللہ دی منو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ دی یا محمد دی، تو مرزے دی بیچ کوئی گنجائش ہے، یہ مطلب ہے۔ ہو سکا مولوی صاحب اے تو جڑا نا فراڈ کر رہے ہیں، اے یا پنجابی والا نہیں، اے یا عربی والا ہے، سمجھ آئی؟
یہ یا جو ہے یہ پنجابی والا نہیں کہ یا اللہ دی منو تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پنجابی والا یا ہوا ہے نا. یہ یا عربی کا ہے جس کا معنی اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی صاحب پھر بڑے آخر مناظر جو تھے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ عربی والا نہیں، یہ پنجابی والا ہی ہے. کس طرح؟ کوئی لوگو حج پہ گئے ہو؟ ہاں جی. جدے گئے ہو، مدینہ گئے ہو، مکہ گئے ہو؟ جی گئے ہیں جی. کہ مسیتی تک کا نا یا اللہ یا محمد لکھا گیا؟ کہ جی نہیں. نہ کہ عربی والا ہو گیا تو عرب ہو گیا، یہ ساڑا پنجابی والا ہے. یعنی میٹھی جی چونڈی ادھر بھی مار دی تھی نا اپنے سنگیاں نو بھی، سمجھ آئی. اور آپ جھگڑا بھی نہیں پایا نے اور اس نے جواب بھی دے دیتا نے. بہرحال ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں نا ان میں عقل کوئی نہیں ہے. ان کو صبر کرنا چاہیے، میرا نبی کا انتظار کرنا چاہیے، حضور کے سامنے ادب سے کھڑا رہنا چاہیے. آپ جب خود باہر تشریف لائیں تو جو بات ہو وہ کر دینی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اصلاح معاشرہ کے قوانین شروع ہوئے جی. جب بھی کوئی آدمی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کیا کرو. پہلے کیا کیا کرو جی؟ ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم کسی قوم پر چڑھائی کر دو، بعد میں افسوس ہو کہ او یار یہ تو نہیں کرنا تھا. تو پہلے بندہ کیا کرے؟ خبر کی تحقیق کرے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لومڑی کو کسی نے دیکھا بھاگ رہی ہے، گرتی ہے، اٹھتی ہے، بھاگتی ہے، بہت سپیڈ ہے، 5ویں گیئر میں جا رہی ہے. کسی نے پوچھا چے آفت است، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ اس نے کہا حالات بڑے خراب ہیں، بادشاہ سرکار نے حکم دیا ہے کہ جس کے کان 1.5 فٹ سے لمبے ہو نا کاٹ دو. میں اس لیے بھاگ رہی ہوں کہیں میرے کان نہ کٹ جائیں. وہ بے وقوف، تیرے تو آدھے فٹ سے بھی کم ہے، تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ 1.5 سے بھی لمبے ہوئی تو اس کے کاٹے جائیں گے. اس نے کہا بادشاہ بڑا بے وقوف ہے، کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے. کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد. یہ والا کام ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. سنی سنائی بات پہ جناب بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بعد میں پتہ چلا بات خبر اس طرح تھی ہی نہیں، جھوٹ خبر تھی. تو قرآن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو قرآن نے فرمایا پہلے تحقیق کرو بعد کے اندر ایکشن لو. اس طرح بات درست نہیں ہے کہ جناب بغیر تحقیق کے کسی پر ایکشن لینا شروع کر دو. بندے دی جیب میں وہ پرائز بانڈ تھا نا، وہ دعا کر رہا تھا دربار میں بابا جی میرا بانڈ نکلنا چاہیے، بانڈ نکلنا چاہیے. وہ کہیں جیب جو بانڈ کر لیا. وہ پھر دربار اس کا بزرگوں گل پہلے سمجھے کرو تو پھر ایکشن لیا کرو. میں انج نہیں آکھا جیب جو نکلنا چاہیے، میرا مطلب یہ تھا قرآن اندازی میں نکلنا چاہیے. تو گل پہلے بندہ پوری سمجھے تو پھر ایکشن لے نا. تو سبھی نے ایک بخت والا کام کیتا ہے. بہرحال اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تحقیق کرو. آگے فرمایا اگر کوئی ایمان والے گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اور اگر کوئی بغاوت کرے تو باغی کے ساتھ لڑو اس وقت تک جب تک کہ وہ صلح کے لیے تیار نہ ہو جائے. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا ٹھٹھا مذاق نہ کرے جی. بعض مشہور ہے ہمارے ہاں گپ شپ میں تو ایک الگ بات ہے، دل لگی کے لیے ہو اور اگلا آدمی محسوس نہ کرے یہ الگ بات ہے. ورنہ پنجابی پٹھانوں پر پنجابیوں پر لطیفے فٹ کرتے ہیں. ہمارے ایک مولوی صاحب دوست ہیں پٹھان ہیں، میں نے کہا میں پٹھانوں کے خلاف لطیفہ سناتا ہوں. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا مجھے، پٹھانوں کے حق میں ہے بات. جاگ رہے ہیں پٹھان؟ اچھا ماشاء اللہ. تو انہوں نے مجھے کہا پٹھان جتنے بھی بیوقوف ہو نا پنجابیوں سے کم ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا مرزا جو تھا نا وہ پنجابی تھا. اتنا چول پٹھانا آج تک کوئی نہیں جڑا نبوت دا دعویٰ کر بیٹھے. سمجھ آئی؟ مرزا کیا تھا؟ پنجابی تھا. واقعی اس نے بڑی چول ماری ہے، ایسی چول اور کسی نے نہیں. انہوں نے کہا ہمارے یہاں کوئی دعویٰ کرے تو سیدھا نہ کر دئیے. ایک بندے نے دعویٰ کیا جناب یہ موت زندگی میرے اختیار میں ہے. خان صاحب نے کہا ماشاءاللہ پھر تو آپ بڑی زبردست چیز ہے کہ موت زندگی سب آپ جانور انسان سب آپ کے اختیار میں. انہوں نے کہا میرے اختیار میں. اور اس نے ادھر سے پکڑا، اس نے کہا میری بھینس کیوں ماری ہے؟ یا زندہ کر یا میں تیرے چھوڑنا نہیں ہے. جناب کٹ کٹ کے توبہ کرائی اس نے جناب. بہرحال فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق مت اڑائے، اور کوئی مرد کسی مرد کا، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. پتہ نہیں اللہ کیا کسی کا کیا درجہ ہو جائے. آگے فرمایا کسی پر عیب نہ لگاؤ، برے القاب سے نہ پکارو. برے القاب کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کسی کو کہنا او چور، او فاسق، او فلاں، او فلاں، یہ برے القاب. ایک انسان ہے مثال کے طور پہ اس سے غلطی ہوئی ہے، انسان سے ہو جاتی ہیں، اس نے توبہ بھی کر لی ہے، لیکن ساری زندگی اس کو تانے دینا تم وہی ہے نا جیسے فلانا کام کیتا. رب کہتا ہے نا اس طرح کسی پر الزام مت لگاؤ، برے ناموں سے مت پکارو. آگے فرمایا بدگمانیاں نہ کرو.
خواہ مخواہ دوسرے کے بارے میں برا گمان، دو بندے آپس میں بیٹھے ہیں، میں کہوں گا اچھا میرے بارے کوئی برا سوچ رہا نا، بد گمان ہی نہ کرو، اچھا گمان رکھو دوسروں کے بارے میں۔ آگے فرمایا جاسوسی نہ کرو، دوسروں کی ٹو میں عیب میں پڑا رہنا، فلانا ادھر کیوں جا رہا جی، وہ کی کر رہا، فرمایا تو جی کیا ہے، تو بابا اپنی نہ بیٹھ، تو کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑ، غیبت نہ کرے جی، کوئی بندہ کسی کی غیبت نہ، پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو منہ پر نہ کر سکے مت کرو ایسی بات۔ اللہ رحم فرمائے، آج ہماری مجلسیں کیا ہماری مولویوں کی اور کیا عوام کی، سب کی یہ بھری ہوئی ہیں غیبت سے، اللہ ہم سب کو غیبت سے محفوظ فرمائے۔ غیبت کے بارے میں آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند سمجھتے ہو نا، ایسے پیٹھ پیچھے غلط باتیں کرنے کو بھی ناپسند سمجھو، اللہ ہمیں غیبت سے بچائے۔ اگر فرمایا لوگوں تمہارے رب نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قوم قبیلے تعارف کے لیے عزت اللہ کے ہاں تقوی والے کی ہے، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کچھ اعرابی آئے اور آ کر کہنے لگے جی آمنا، ہم ایمان لے آئے، فرمایا نہ، ابھی تم کہو اسلمنا، ابھی دلوں میں ایمان نہیں گیا۔ معلوم ہوا اکثر ساتھی پوچھتے بھی رہتے جی ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، تو فرق اس آیت میں بڑا واضح ہے جی، ایمان دل کی کیفیت کو کہتے ہیں اور اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں۔ حدیث جبرائیل میں بھی یہ ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا ایمان کیا ہے، فرمایا اللہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان، یہ ہے ایمان۔ اسلام کیا ہے، کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ظاہری جو اعمال ہیں یہ ہیں اسلام، اور اندر دل کی کیفیت کو کہتے ہیں ایمان۔ اللہ ایمان بھی نصیب فرمائے اور اسلام بھی نصیب فرمائے۔ کوئی آدمی ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے ہم جی ایمان لائے، دیکھو نا جی ہم نے پھر دیکھو آپ سے جنگ نہیں کی تھی، اسی بڑے چنگے ہیں، ہم پہلے ایمان لیں۔ فرمایا میرے نبی ان سے کہہ دو جو میرے اوپر احسان مت جتلاؤ اپنے اسلام کا، تم نے کوئی احسان نہیں کیا کہ ایمان لے آئے ہو، یہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو کوئی بندہ نیکی کا کام کرے تو اللہ کا احسان سمجھے، کسی پر احسان نہیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں استاد جی تک کریں نا، پھر میں پورا ہفتہ لگاتار آنا پانے واسطے، بڑی مہربانی جی، میں انشاءاللہ گھر آسا تھوڑا شکریہ ادا کرنے سے۔ تو کسی پر کیا احسان ہے بھائی، ہر آدمی کا جو عمل ہے کس کے فائدے کے لیے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے جی، سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مسئلہ بیان کیا اور عقلی دلائل کے ساتھ، جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، زمین سے اناج نکلتا ہے، کذالک الخروج، اسی طرح سب نے قبروں سے نکلنا ہے۔ اور اللہ فرماتے انسان کو پیدا ہم نے کیا، تم نے کیا سمجھا ہم تھک گئے پہلی دفعہ پیدا کر کے، دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ فرمایا ہم انسان کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ فرماتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تیری نگاہ کا پردہ کھول دیں گے اور تیری نگاہ تیز ہوگی، دیکھ دنیا میں جو چیزیں نظر نہیں آتی تھیں آج سب سامنے ہے، جنت بھی سامنے ہے اور جہنم بھی سامنے ہے، ادھر فرشتے حاضر ہو جائیں گے کتاب اور فائل لے کر، جو کچھ دنیا میں کیا یا اللہ یہ حاضر ہے، اور جہنم سے رب پوچھیں گے بھر گئی ہے یا کوئی اور گنجائش ہے، وہ کہے گی اور ظالم ہیں تو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الذاریات ہے جی، قیامت کا ہی موضوع ہے، مختلف قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا ان الدین لواقع، بالکل جزا کا دن آنے والا ہے۔ اس میں آگے اللہ نے ایک مثال دی ہے جی، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی واقعہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، جو مہمان آئے تھے اور انہوں نے بچڑا ذبح کیا۔ یہاں پر ایک بڑا زبردست آیت ہے اور اس کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مہمانوں کے سامنے جب انہوں نے کھانا پیش کیا، مہمانوں نے کھایا تھا جی؟ کیوں؟ فرشتے تھے۔ جب بیٹے کی خوشخبری سنائی تو حضرت کی بیوی سامنے آئی، فسکت وجہہا، چہرے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگی میں بوڑھی ہوں، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ یہاں سے ہمارے رشتہ داروں نے ثابت کیا ماتم کرنا ثابت ہوتا ہے۔ ماتم کرنا کیا دلیل ہے کہ فسکت وجہہا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے ماتم کیا۔ میں نے کہا میرے بھائی، بیٹا پیدا ہونے پر ماتم ہوتا ہے یا بیٹا کے فوت ہونے پر ماتم ہوتا ہے؟ جی پیدا ہونے پر ہوتا ہے، فوت ہونے پر ہوتا ہے نا، اور نیند میں بعد تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہے بندہ، کوئی نہیں۔
بیٹے کی وفات پر ماتم وفات پر ہوتا ہے نا جی، پیدائش پر تو نہیں ہوتا۔ افسوس مصیبت پر ہمارے بھائی ہیں مخلص عزیز ہیں حافظ شہزاد صاحب، ہمارے بلال بھائی کے بڑے بھائی، ان کا بیٹا کل گرا ہے چھت سے اور بہت سیریس حالت میں اسپتال میں۔ سب دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بچے کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ برکت اللہ تعالیٰ کی۔ جمعے کل یہاں پڑھا تو جمعے کے بعد پتہ چلا کہ وہ گر گیا چھت سے، ابھی تک اسپتال میں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ تو افسوس تو تب ہوتا ہے جب کوئی حادثہ ہو جائے۔ اگر یہ خبر ہوتی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا یا کوئی حادثہ ہوگا، پھر یہ بات ہوتی کہ انہوں نے چہرہ پیٹا، تو پھر تو ہم مانتے کہ جناب ماتم ہوا۔ بھائی وہ خوشخبری سنا رہے تھے آپ کا بیٹا ہوگا، اب خوشخبری میں بیٹے کی کون سی ماتم کی کون سی بات ہے؟ تو بات بندہ عقل وہ کرے نا جو عقل کے ساتھ بھی کوئی مناسبت رکھتی ہو۔ بات اتنی ہے یہاں قرآن میں جو ثابت ہوئی، بھائی ان کو پتہ چلا، میری طرف دیکھیں جی، بھئی آپ کا بیٹا ہونے والا ہے، بڑھیا بھی تھیں بانج بھی تھیں، تو ان کو اوئے حیرانگی میں بندہ نہیں ہاتھ مارتا چہرے پر تعجب سے کہ جناب میرا بیٹا، بات اتنی ہے اور اس سے جناب ماتم نکال لیا۔ بلکہ ماتم پہ ہمیں کوئی خاص اعتراض بھی نہیں ہے، ہم تو کہتے ٹکا کے ہونا چاہیے، سمجھ آئی نا؟ بالکل بہتر ہے، سدھا چھری نہ لو تو زیادہ اچھا ہے۔ برکت۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طور ہے جی، سورت کا کیا نام ہے جی؟ سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ نے بھی قیامت ہی کا بیان کیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں قرآن کی صداقت پر ایک چیلنج بھی ہے، لیکن اس سے پہلے خوبصورت بات ہے جی، اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان پر قائم رہی، قیامت کے دن ہم اولاد کو ماں باپ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ اگلی بات سنیں، ایک یہ ہے نا جی، مثال کے طور پہ ہمارے والد صاحب نیک تھے، ان کا یہ درجہ ہے جنت میں، میرا یہ درجہ ہے نیچے ہے نا۔ اب ان کو اکٹھا کرنے کی دو صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ والدین کو نیچے لایا جائے، دوسری صورت یہ ہے اولاد کو اوپر لایا جائے۔ رب فرماتے وما التناہم من عملہم شیء، ہم کسی کے اجر میں کمی نہیں کریں گے، کمی والوں کے اجر میں اپنی رحمت سے اضافہ فرما دیں گے، سبحان اللہ، اور ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اچھا جنتی جب جنت میں جائیں گے جی، انشاءاللہ ہم سب بھی جائیں گے، آپس میں گپ شپ ہوگی، بات چیت ہوگی، اور پھر جناب صحیح وہاں پہ نا کھلا ٹائم بھی ہوگا، پھر گپ شپ ہوگی انشاءاللہ۔ گپ شپ کے دوران آپس میں ایک بات کریں گے، قرآن نے ذکر کیا ہے، جنتی پوچھیں گے یار جنت میں کیسے آئے، کون سا عمل لے کر آیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ تبلیغ جہاد، کون سا عمل ہمیں جنت میں لے کر آیا؟ تو کہیں گے یار دو باتیں جنت میں لے کر آئی ہیں۔ کتنی باتیں جی؟ نمبر ایک، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ جو ہم پہلے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے رب سے ڈرتے رہتے تھے نا، بس وہ اللہ کا ڈر ہمیں جنت میں لے کر آیا، ایک۔ اور دوسری بات، انا کنا من قبل ندعوہ، جو دنیا میں رب کو پکارتے رہتے تھے نا جی، وہ اللہ کی پکار ہمیں جنت میں لے کر آئی ہے۔ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور رب سے دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے قرآن کی صداقت پر چیلنج دیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، جن کو شک ہے ایک آیت قرآن جیسی پیش کر دیں۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے جی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یوں سمجھیے نعت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی تعریف ہے، اور فرمایا ما ينطق عن الهوىٰ، میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحیٰ، جب بھی کلام کرتا ہے میری وحی سے کلام کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے جی، ان کی خواہش تھی کہ میں نبی پاک کی باتیں لکھوں، حضور بات ارشاد فرماتے نا جی، وہ لکھ لیتے تھے۔ ایک اور صحابی نے کیا منع، بھئی یار ہر وقت تو لکھتا رہتا ہے، ہر بات بندہ نہیں لکھتا، کبھی بندہ غصے میں ہوتا ہے اور غصے میں ایسی بات کر دیتا ہے کہ وہ نہیں لکھی مناسب ہوتی، کبھی بندہ محبت کے رنگ میں ہوتا ہے، محبت میں ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ لکھنے کے قابل نہیں ہوتی، ہر بات نہ لکھا کر۔ ایک لکھ رہے ہیں صحابی، دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کی تو موج لگی تھی نا جی، جھگڑا اختلاف تھا ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا میں تیرے منع کرنے سے تو نہیں رکتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں گا، حضور نے اگر کہا کہ رک جاؤ تو پھر رک جاؤں گا۔ اب انہوں نے کہا جناب میں نبی پاک سے پوچھتا ہوں، حضور کے پاس گیا، یا رسول اللہ میں تو آپ کی باتیں لکھنے کا ایک شوق رکھتا ہوں اور لکھتا ہوں،
اور مجھے فلاں صاحب نے منع کیا، پر ہر بات نہ لکھا کر، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غم میں ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات اس کی بھی ٹھیک ہے، کبھی انسان خوشی میں ہوتا ہے کبھی غم میں ہوتا ہے، اور بات تیری بھی ٹھیک ہے، اگر تو لکھنا چاہے بے شک لکھ لیا کر، میں خوشی میں بھی اللہ کی وحی سے بولتا ہوں، غم میں بھی اللہ کی وحی سے بولتا ہوں۔ میری وہ عام لوگوں کی طرح باتیں نہیں ہوتی کہ خوشی آئی تو بندے کو بات ہی بھول جائے، کیا کرنی ہے حد سے بڑھ جائے، اور غم آئے تو پھر بھی اللہ بھول جائے۔ نا میں ہر حال میں ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میں وحی سے کلام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو چھوڑ دے، کیسے چھوڑے؟ آپ جبرائیل سے ملتے ہیں، جبرائیل رب کی وحی لے کر آتا ہے، اور آپ نے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا ہے دو مرتبہ۔ ایک تو حضور کہتے ہیں میں غار حرا سے اتر رہا تھا، سامنے جبرائیل کھڑے تھے پر پھیلا کر، ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، پاؤں زمین میں اور سر آسمان پہ۔ اتنا بڑا وجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آپ نے دیکھا اصلی حالت میں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا نبی اس دعوت کو چھوڑ دے جو سدرۃ المنتہا پر جبرائیل کو دیکھ کر آیا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، جہاں جنت بھی ہے جو سدرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بیت اللہ ہے نا، اسی کی سید میں اوپر بیت المعمور ہے، وہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں، جو ایک مرتبہ کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی واری نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں بیت اللہ بڑا رش ہے، نبی پاک فرماتے ہیں بیت المعمور کا رش دیکھو ذرا، وہاں کتنا رش ہے۔ فرمایا وہاں باری نہیں آتی، ہزار فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، جیسے کہ بیری کا ایک درخت ہے، اور نور کی لائٹیں اور شعائیں اس پر پڑ رہی ہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے۔ وہاں آپ نے اصلی حالت میں جبرائیل کو دیکھ، بھلا کیسے آپ چھوڑ دیں اس دعوت کو؟ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ بہکی نہ آنکھ پھٹکی، جو رب نے دکھایا وہ رب کے محبوب نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا تم جھگڑا بھی کرتے ہو کس بات پر؟ لات اور عزیٰ پر۔ ایک طرف رب کی دعوت ہے، دوسری طرف تھوڑی فقیرنی مائی لات ہے، مائی عزیٰ ہے، اور حضرت لات ہیں۔ لات اور عزیٰ کے مقابلے میں رب کو چھوڑ دیں بھلا؟ فرمایا کیسے عجیب فیصلے کرتے ہو، میرا محبوب رب کے علاوہ کسی کو چھوڑنے، رب کے علاوہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ القمر جی، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آئی، چاند ٹوٹ گیا۔ ایک تو وہ ٹوٹا جو میرے محبوب نے معجزتاً توڑا تھا۔ تھک گئے نا جی، ہے نا جی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، مکے والوں نے کہا نہیں مانتے نبی، چاند کو دو ٹکڑے کر تب مانیں گے۔ رب نے فرمایا میرے محبوب انگلی تو پھیر دے، ٹکڑے میں کر دیتا ہوں۔ میں پوچھا عید دے چند کولوں، میں پوچھا عید دے چند کولوں کہ تینوں بھی عید کرائی ہے؟ چند آنا ہے عید ہو گئی جی، عید ہو گئی، سب کو چاند عید کراتے رہے۔ میں پوچھا عید دے چند تو کہ تینوں بھی عید کرائی ہے؟ چند نے مینوں جواب دیتا ہاں، ملک عرب دی زمین وچ ایک ایہو جہی رات بھی آئی، ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل پھرائی آئی، اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی آئی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اشارہ کیا تو میں نے ٹوٹ کر عید منائی تھی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ فرماتے یہ جب نشانیاں دیکھتے ہیں کہتے ہیں سحر مستمر، جادو ہے جی چلا آ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے ضدی ہیں جناب، نہیں مانتے اس کو بھی۔ بہرحال ایسے انبیاء کے ساتھ ضد کرتے رہے جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور ایسے آگے قوم سمود اور قوم عاد کا ذکر کیا، قوم لوط کا بھی۔ یا ایک آیت بار بار اللہ نے فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے
قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا. آسان ہے کوئی تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے؟ ہے کوئی تم میں سے؟ قرآن کی سیدھی باتیں ہیں، سادی باتیں ہیں، ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ ہمیں قرآن کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے. بس چند منٹ اور انتظار فرمائیں تاکہ 27واں پارہ ہو جائے. دن بہت تھوڑے رہ گئے. ہماری کوشش یہ بھی ہے نا کہ مکمل ہو جائے. کیا خیال ہے، ہو جائے یا نہ ہو جائے؟ توجہ فرمانا. سورت کا نام ہے سورت الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق بڑا مہربان ہے جی، بڑا مہربان ہے. وہ بڑا مہربان ہونے کی دلیل کیا ہے کہ علم القرآن. اس کے مہربان ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا جی. اب آپ ذرا بتائیں، بندہ پیدا پہلے ہوتا ہے یا قرآن پہلے پڑھتا ہے؟ یہ رواج ہے اس علاقے سے، پہلے بندہ پیدا ہوتا ہے. لیکن رب نے پیدا ہونے کا ذکر بعد میں کیا ہے، قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے کیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں جو دنیا میں آیا قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھا، سمجھو پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اس پیدا ہونے کا کیا فائدہ جو رب کی کتاب سے دور رہ کر گزار دیا جائے. اس لیے رب نے پیدا ہونے کا ذکر بعد میں کیا ہے اور قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے کیا ہے. سب کو سبحان اللہ. علمہ القرآن علمہ البیان، بولنا بھی سکھایا. سورج چاند حساب سے چلائے، ستارے درخت سجدہ ریز ہیں. آسمان کو بلند کیا، ترازو کو رکھا. تم بھی ترازو میں گڑبڑ نہ کیا کرو، سیدھا تولا کرو برابر برابر. زمین کو مخلوق کے لیے بنایا، اس میں میوہ جات بنائے، کھجوریں بنائیں جو گابے اور خوشیں والی ہیں، اور غلہ جو اس نے بھوسے والا اناج لپیٹا ہوا پردوں میں بنایا ہے، اور پھول بنائے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. سنو سنو، انسان کو کھن کھناتی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح تھی اس سے پیدا کیا. جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا. مشرقین کا رب، مغربین کا رب، دو دریاؤں کو چلانے والا، بیچ میں پردہ لگانے والا، اس سے موتی نکالنے والا، مرجان نکالنے والا. کشتیاں چلتی ہیں پہاڑوں کی طرح. کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والی تیرے رب کی ذات ہے. آسمان والے ہوں زمین والے ہوں سب اس سے مانگتے ہیں. اے جنو انس کی جماعتوں، میں عنقریب تمہارے لیے فارغ ہو رہا ہوں. آگے فرمایا اے جنو اور انس کی جماعتوں، اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے آسمان زمین سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. نہیں بھاگ سکتے نا تو پھر ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وہ تمہارے اوپر آگ کے انگارے بھیجے گا، دھواں بھیجے گا، پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. جب آسمان پھٹے گا گلابی ہو جائے گا. اس دن کسی انسان سے گناہوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، مجرم چہروں سے پہچانے جائیں گے. پھر وہ پیشانی اور قدموں سے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ جہنم ہے جس کو جھٹلاتے تھے مجرم، اور کھولتے ہوئے پانی میں پھریں گے. اس ساری آیتوں کے بیچ میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں پر ایک مفسرین نے سوال اٹھایا. سوال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جہنمیوں کو پکڑا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، دوزخ میں پھینکا جائے گا. رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کون سی نعمت ہے؟ یہاں تو عذاب کا ذکر ہے. فرمایا نعمت یہ ہے کہ رب نے انجام بتا دیا ہے تاکہ تیاری کرو، تاکہ اجتناب کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. اور آگے پھر اللہ نے جنت کا ذکر کیا. سبحان اللہ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. دو باغ یعنی دو قسم کے باغ ہیں جن کی ٹینیاں جھکی ہوئی ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں، اور ایسے بچھونوں پر ٹیک لگائی ہوگی جن کے اندر ریشم لگا ہوا ہے، پھل لٹکے ہوئے ہیں، اور نظروں کو جھکانے والی باادب بیویاں ہوں گی جن کو کسی انسان اور جن نے ٹچ تک نہیں کیا ہوگا. اتنی خوبصورت گویا کہ یاقوت اور مرجان کے موتی ہیں. یہ اتنے انعامات کیوں؟ کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے. اس کے علاوہ اور بھی دو باغ ہوں گے، وہ گھنے سایوں میں ہوں گے، اور ان کے اندر چشمے اچھل رہے ہوں گے. پہلے فرمایا چشمے بہہ رہے ہوں گے، یوں چل رہے ہوں گے. آگے فرمایا اچھل رہے ہوں گے. یعنی جنت میں بعض چشمے ایسے بہہ رہے ہوں گے اور بعض نیچے سے اوپر اچھل فوارے کی طرح اچھل رہے ہوں گے. کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے الگ، کھجوریں الگ، انار الگ. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ،
اور ان میں بھی باادب بیویاں ہوں گے جی۔ رمان جاگ رہے ہو نا جی، و نخلم و رمان، ٹھیک ہے نا، کیا معنی رمان کا؟ انار، جاگو۔ فرمایا کہ بیویاں ہوں گی بڑی خوبصورت ہوں گی، خیموں کے اندر بند ہوں گی جن کو کسی نے نہیں چھوا ہوگا، اور قالین سبز قالینوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا تیرا رب کا نام ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ میں نے آپ کو تقریباً سورہ الرحمن پوری سنا دی ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الواقعہ جی، اذا وقعت واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، بعض کو پست کر دے گی، بعض کو بلند کر دے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ آج ذلیل ہو کر پستی میں چلے جائیں، بڑے بڑے فقیر آج تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ خافضۃ الرافعہ، اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رہے حافظ بیٹھے حلوہ کھانے واسطے، کہاں بیٹھے جی؟ دیسی گھی کا حلوہ پہلے دور میں بنتا تھا، آج کل تو خیر مشکل ہی ہے۔ تو گھی باہر ادھر درمیان میں بڑا تھا، سائڈوں پہ سارا حلوہ تھا۔ ایک حافظ صاحب کا دل تھا کہ گھی میری طرف آئے، اس نے کہا وہ جنت کی دودھ کی نہر پتہ ہے یوں آئے گی، یوں گھی ادھر ٹورا، دوسرے نے کہا شہد کی نہر تو ادھر آئے گی۔ آدھا گھی ادھر آ گیا، آدھا ادھر ہو گیا، تیسرا میری طرح سادہ سا بیٹھا تھا، اور نے کہا چھوڑو اے نہریں تو بعد میں، اذا رجت الارض رجا، جب ساری کائنات گچر مچر ہوگی وہ سارے مل جل جائے گا سب کچھ۔ نہروں کا ذکر تو بعد میں ہے نا، پہلے یہ والی آیت پڑھو، سمجھ آئی؟ اس نے سارا مکس ہی کر دیا۔ اب لوگ 3 گروہوں میں ہو جائیں گے جی، کتنے گروہوں میں بولو؟ ایک ہیں جی السابقون الاولون، ایک ہیں جناب دائیں ہاتھ والے اور ایک ہیں بائیں ہاتھ والے، یعنی جنتی طبقے 2 ہو گئے، ایک دائیں ہاتھ میں اصحاب الیمین، ایک ان سے بھی اونچے درجے والے انبیاء صحابہ بڑے لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں تینوں کا ذکر کیا جی، فرمایا وہ جو ہے نا جی سابقون الاولون، سبقت کرنے والے، وہ بھی تختوں پر بیٹھے ہوں گے، پیالے گلاس اور خوبصورت جناب نوجوان خادم وہ ان کی خدمت پر لگے ہوئے ہوں گے، اور پرندوں کا گوشت، حور عین، موتی، سب کچھ ان کو ملے گا۔ اور اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، ان کو بھی طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی، اور اصحاب الشمال وہ دھوئیں اور عذاب میں ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ سوال کیے جی، اللہ فرماتے اچھا یہ جو تم کہتے ہو یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹا تم خود بناتے ہو یا میں اللہ بناتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں تم پھر کیوں نہیں یقین کرتے کہ دینے والی ذات میری ہے؟ پھر اللہ کہتے ہیں جو تم کاشتکاری کرتے ہو، اے زمینداروں یہ بتاؤ فصلیں تم اگاتے ہو یا میں اللہ اگانے والا ہوں؟ اگر میں تمہاری کھڑی فصل کو برباد کر دوں، پچھلے دن نہیں اولے برسے کئی علاقوں کے اندر بالکل فصلیں برباد ہو گئیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، فرمایا فضل تم تفکون، کیا کر سکتے ہو سوائے باتیں کرنے کے؟ اللہ سے ڈرو۔ پھر جو تم پانی پیتے ہو یہ پانی تم نازل کرتے ہو یا میں اللہ نازل کرتا ہوں؟ پھر اللہ کہتے جو آگ جلاتے ہو تمہارے کچن میں ہر چیز پکتی ہے، آگ کا خالق کون ہے؟ جب رب ہے فسبح بسم ربک العظیم، پھر رب کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت کو بیان کیا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مس پاکیزہ لوگ ہی کرتے ہیں، بغیر وضو کے مت چھو، زبانی پڑھ سکتے ہو بے شک بغیر وضو کے، ہاں اگر غسل کی حاجت ہے تو پھر زبانی بھی مت پڑھو جب تک کہ غسل نہ کر لیا جائے۔ آگے اللہ فرماتے جب روح حلق تک پہنچ جائے گی رب قریب ہوگا، رب فرماتے سنو اگر تم میرے پابند نہیں ہو نا تو روح کو ذرا واپس لوٹا کر تو دکھاؤ نا، کہو نا کہ میں نہیں مرنے دیتا اپنے عزیز کو، لیکن جب میرا امر آ جاتا ہے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آج کے سبق کی آخری صورت ہے جی سورۃ الحدید۔ حدید کا معنی لوہا، حدید کا کیا معنی جی؟ اس سورہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیوں نہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہو؟ جد تمہارے پاس ہے یہ کل کسی اور کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا جانشین بنایا ہے اور آئندہ کل پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ آج تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی ہے رب کو راضی کر کے جنت کما لو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری ترغیب کیوں نہیں دیتے اللہ کی راہ میں؟ للہ میراث السماوات والارض، اصل وارث کون ہے؟ تیسری ترغیب کیوں نہیں دیتے اللہ کی راہ میں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور یہ سب سے خوبصورت ہے،
کون ہے جو اللہ کو قرض دے دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، رب اس کا بڑا اجر اور کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ اور یہ سب سے خوبصورت ترغیب ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندو قرض دے دو مجھے۔ اور اس کی مثال یوں ہے، باپ دکان سے چیز لے کر آیا نا، شاپر بھر کے بچے کو دے، بچہ خوش ہو گیا، ماں رب بڑی چیز ہی ابا لے کر آیا، پھر کہتا ہے ایک ٹافی مجھے بھی دو گے یا نہیں دو گے؟ یہ باپ کا مانگنا ضرورتاً نہیں، شفقتاً ہے، محبتاً ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ رزق سارا رب نے دیا ہے، پھر رب کہہ رہا ہے کوئی میرے نام پر قرض دو گے یا نہیں دو گے؟ مولانا روم صاحب نے واقعہ لکھا ہے، ایک دیہاتی آدمی کو شوق ہوا بادشاہ کو تحفہ دینا چاہیے۔ اس نے کہا پانی دیتا ہوں بارش کا۔ وہ پانی لے کر گیا، بادشاہ سے ملاقات نہیں، مہینہ تک پانی تو خراب ہو گیا، تازہ تو اس دن ہوتا ہے۔ مہینے بعد دیا، اس نے کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا جی بارش ہوئی تھی تو میں نے کہا تازہ پانی لوں۔ کہا کب ہوئی تھی؟ کہا جی مہینہ پہلے ہوئی تھی۔ کہا تازہ کی طرح سادیا، تازہ تو اس دن تھا جس دن بارش ہوئی تھی۔ کہا جی آپ سے ملاقات جو نہ ہوئی تو پھر میں کیا کرتا؟ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، پانی گرا دو اور اس کے گھڑے کو نا اشرفیوں کے ساتھ بھر کے واپس کر دو۔ وہ لے کر جب گھر گیا نا، دیکھو مور اتنا سونا بادشاہ دیتا ہے۔ کہتا بھائی بادشاہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، بادشاہ میں نے پانی پیش کیا وہ بھی مہینے کا باسی، اور اس نے گھڑے کو سونے سے بھر کے دے دیا۔ رب کہتا ہے میں تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اخلاص کے ساتھ دے تو صحیح میرے نام پر، میں تیری دنیا بھی بناؤں گا تیری آخرت بھی بناؤں گا۔ رب کے نام پر دینے والے کبھی کنگال نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کو باغ لگے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، میرے محبوب جو تیرے یار ہیں نا یہ سارے کے سارے صدیق ہیں۔ اولئک هم الصدیقون، ان میں سب صدیق ہیں۔ محدثین نے راویوں پر جرح ضرور کی ہے، یہ راوی کیسا تھا، سچا تھا یا جھوٹا تھا، یہ جو احادیث کی اقسام ہیں اسی وجہ سے بنی ہے، لیکن صحابی پر جرح نہیں کی ہے۔ صحابی پر جرح مطلب ایک روایت میں نا امام بخاری کہتے ہیں میں نے حدیث اس سے سنی، انہوں نے اس سے سنی، اس سے 7 بندے ہیں، انہوں نے آ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی، 8واں صحابی ہے۔ ان 7 بندوں کی تحقیق تو کی ہے، 8ویں کی نہیں کی، کیونکہ رب کہتا ہے یہ سارے سچے ہیں۔ صحابی کیا ہیں؟ سارے سچے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا